حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے کسی قسم کے فائدے یا مفید کی توقع نہیں ہوتی۔ بھیڑ بکریاں انسان سے زیادہ باخبر ہوتی ہے، کیونکہ چرواہا کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہے اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے تجربہ ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ آسانی پیدا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی اور تفصیح دو، نفرت نہ ڈالو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والے سوچ رکھو، کھانے والے سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی والی عادت بن جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ غلطی بار بار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ایک سوراخ سے 2 بار ڈنک نہیں لگ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ غصہ نہ کرو۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کرو۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنا فائدہ سوچے بغیر سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو پھول تقسیم کرتا ہے ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ حیا نہیں تو کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی کہ جب شرم ہی نہ رہے تو پھر جو جی چاہے وہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، جب آپ مخلص ہو اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تو آپ لوگوں کو نہیں کھوتے بلکہ لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ خطرناک غلطی، لوگ کی تکلیف میں حصہ نہ لینا اور پھر ان سے ہمدردی کی امید رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم اللہ کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، وہ تمہارے ساتھ تکلیف اور پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اس کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکلنے پر سراغ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، روتا وہی انسان ہے جس نے رشتے دل سے نبھایا ہو،
ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو تمہارے خاموشی سے تمہارے تکلیف کا اندازہ نہ لگا سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک عقل مند آدمی وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہش کو روکتا ہے اور غصے کے وقت اپنے جوش کو مٹاتا ہے۔ امانت کسی چیز یا رقم کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات آپ پر نچھاور کرتا ہے تو ان میں بھی خیانت نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگ جتنے بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کرو کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتا ہے تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ وقت کے آگے کسی کی نہیں چلتی، یہ نشہ اتار دیتا ہے، وہ ہم کا بھی اور ہم کا بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہارے قوت برداشت بڑھیں گے۔ دعا کا جواب تب ملتا ہے جب ہم ایک بچے کی طرح خدا پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، نہ شک اور نہ ڈر، بس یقین کہ رب سن رہا ہے۔ غرور مت کرنا کبھی بھی خود پر۔ پھولوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ صبح ہونے سے پہلے انہوں نے شادی پر جانا ہے یا جنازے پر۔ انسان کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں، ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو چھوڑنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر آپ انہیں نہیں چھوڑیں گے تو وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والے آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غریبی میں انسان کی وہ عیب بھی نظر آتی ہے جو اس میں نہیں ہوتے ہیں، اور امیری میں انسان کی وہ عیب بھی چھپ جاتے ہیں جو اس میں موجود ہوتی ہے۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ جس شخص نے سورہ اخلاص کو پڑھا، حتیٰ کہ 10 مرتبہ پڑھ لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرماتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب پروردگار حیا دار ہے اور سخی ہے، وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ بندہ دعا کے لیے اسی کی طرف ہاتھ اٹھائے تو وہ ان کے خالی پھیرا دے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب
تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائے اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ سجدے میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک سجدے کا تعلق ہے اس میں خوب دعا کرو، یہ دعا اس لائق ہے کہ تمہارے حق میں قبول کر لیے جائیں گے۔ کبھی غور کیا ہے، انسان ساری زندگی پیسے کمانے میں لگا دیتے ہیں، برائی اچھائی سے مٹتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور